کا یہ احساس ہے کہ مدارس میں جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے وہ خالی ذہن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، ایک ریزرو مائنڈ بنا ہوا ہے اور اس کے تحت تعلیم اور تربیت کا نظام جاری ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہے ایک فیصلے پہ پہنچے ہوں گے اور اسی نقطہ نظر سے کام ہو رہا ہوگا، مگر مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم کھلے ذہن کے ساتھ تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کیفیت بہت کم نظر آتی ہے۔ اگر فرض کیجئے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرے سامنے کوئی مسئلہ ہے اور میں اس کا حل چاہتا ہوں اور میں کسی سے رجوع ہوتا ہوں تو مجھے ایک حل بتایا جاتا ہے، اور پھر میں کسی اور مکتب خیال کے عالم سے رجوع ہوتا ہوں تو کوئی دوسرا حل میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کس پر عمل کروں؟ کیا میں ایک سپر عالم بن سکتا ہوں ایک عام سپر کمپیوٹر کی طرح؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ دیکھیے کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے جو احساسات ہیں ان سے شیئر کر رہا ہوں، اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو محفل ہے یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، ایک اکیڈمک پلیٹ فارم ہے جس پر کھلے ذہن سے گفتگو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولانا کے نام سے موسوم ہے، اور مولانا کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ ان کے جو بچپن کے عقائد رہے وہ تقلیدی، بعد میں انہوں نے تحقیقی عقائد کو اپنایا۔ یہ قابل غور معاملہ ہے، مطلب ایک ماحول میں تعلیم تربیت کے بعد غور و فکر کرنا، غلط صحیح کی پہچان کرنا اور اس کے بعد کسی ایک راستے کو اپنانا، یہ ایک راستہ ملتا ہے مولانا آزاد کی زندگی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے کو اپنانا نہایت ہی ضروری ہے آج کے طالب علموں کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے جس راستے کو اپنایا تھا اسی کو اپنائیے، میرا یہ کہنا ہے کہ جستجو کیجیے، جس بیک گراؤنڈ سے یا جس نقطہ نظر سے تعلیم ہوئی ہے اسی پر اکتفا مت کیجیے بلکہ تحقیق کیجیے، اور جیسا کہ مولانا بھی کہا کہ ایک وسیع نظری کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ، اگر فرض کیجیے کسی نئے شہر کو میں جا رہا ہوں کسی کام کی بدولت، نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بعض میرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اہل حدیث کی مسجد ہے، یہاں مت چلیے وہاں چلیں گے، آگے بڑھے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی مسجد ہے، اور تیسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی والوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی مسجد کہاں ہے؟ یہ مسجدوں پہ لیبل کیوں ہے؟ یہ کب ہٹیں گے آخر؟ بہرحال یہ ایک تکلیف ہے جس میں میں مبتلا ہوں، اب اس کا حل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اللہ جانے اور آپ لوگ جانیں۔ ایک اور میرا احساس ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پہلو پر 2-3 مرتبہ کئی پلیٹ فارمز پہ مختلف لوگوں سے میری گفتگو رہی، مگر ایک تشنگی اب بھی برقرار ہے۔ معزز حاضرین، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر فرض کیجئے میرے سامنے کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر میں کچھ تلاش کرتا ہوں، ایک بات سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے اس کو میں اپنا لوں گا، اور پھر اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات اور بہتر بات سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی اپنانے کا اختیار ایک عام مسلمان کی حیثیت سے مجھے ہونا چاہیے۔ جیسے میں ایک مثال پہلے دوں گا، اس کے بعد اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرض کیجئے آخری وقت میں مجھے نماز ادا کرنے کا کسی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی، عصر کی نماز فرض کیجئے میں ادا کر رہا ہوں، مجھے یہ معلوم ہوا کہ فلاں مسلک کے تحت 5 بجے تک آخری وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر معلوم ہوا کہ دوسرے مسلک کے تحت 5:30 بجے تک وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس مسلک کے نہیں ہیں، وہ دوسرے مسلک کے لیے لوگوں کے لیے ہے، آپ اس مسلک کے اصول پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں؟ بھائی جب ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام عشق کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز ہم کو ملی ہے اس کو ہم اپنا لیں، کسی ایک مسلک کے ہو کر ہم کیوں رہیں جبکہ دوسری بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ بہرحال یہی چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس محفل میں، چونکہ ایک سیمینار ہے، اکیڈمک پلیٹ فارم ہے، لہٰذا میں اپنے چیزوں کو آپ کے سامنے، میرے خیالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ابھی دیکھیے یہ کتاب میں جو لے آیا ہوں، ابھی جس کی رسمی اجرائی عمل میں آئی ہے، ہندوستانی مدارس کا تعلیمی نظام اور اس میں اصلاح کی ضرورت، ابھی جس چیز کو میں نے محسوس کیا یہ اسی عنوان کی کتاب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے رجسٹرار صاحب کی گفتگو سے اور اسلامیات سے اور شریعت اسلامی سے ان کی دلچسپی سے۔ شکایت انسان کو دوستوں سے پیدا ہوتی ہے، دشمنوں سے نہیں، تو شکایت کی بنیاد اصل میں محبت ہوتی ہے، دین کی اور شریعت کی جو محبت ہے اور ملت سے محبت کے جو تقاضے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے ان سے ان شبہات کا یہاں اظہار کرایا ہے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ انہوں نے موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے جس کے لیے یعنی ایک کتاب چاہیے اور لکھا ہے لوگوں نے، اس پر بہت سارا کام بھی ہوا ہے اور ایک طویل گفتگو چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس مختصر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے مکاتب فقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات کہی کہ یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، ایک شخص ایک رائے دیتا ہے، دوسرا شخص دوسری رائے دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کے معنی اور مفاہیم پوری طرح متعین ہیں، ان میں کسی تبدیلی کی حالات کے اعتبار سے یا ایک سے زیادہ معنی اس میں پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر شراب حرام کی گئی، تم پر خنزیر حرام کیا گیا، تم پر مردار حرام کیا گیا، اس کا ایک ہی مفہوم متعین ہے۔
کچھ احکام ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جس میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہے. مثال کے طور پر ایک مثال میں دوں. حدیث میں آیا لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا ہے مگر ولی کے ذریعے. یعنی کوئی لڑکی چاہے وہ بالغ لڑکی ہو، اپنا نکاح اس کا نہیں ہوتا ہے لیکن ولی کے ذریعے. یہ جو لفظ عربی زبان میں لا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ چیز صحیح ہی نہیں ہوگی. اگر کسی بالغ لڑکی نے اپنا نکاح خود کر لیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی لام النفیہ کمال کا آتا ہے. ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ نکاح مفید مثمر اور بارآور نہیں ہو سکتا جس میں ولی کا اعتماد حاصل نہیں کیا گیا. اور یہ دو پہلو ہیں اس میں. کچھ فقہاء نے پہلا معنی مراد لیا اور کچھ فقہاء نے دوسرا معنی مراد لیا، اور دونوں معنوں کی حدیث میں پوری طرح گنجائش موجود ہے. تو اس شریعت کو چونکہ قیامت تک باقی رہنا ہے، اور کوئی ایسا قانون جس میں جو بالکل بے لچک ہو، جس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہو، وہ ہر زمانے کی ضرورت کا ساتھ نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بعض الفاظ میں ایسی لچک رکھی ہے جس کے معنی ایک سے زیادہ معنوں کی جس میں گنجائش ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو اس شریعت کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور یہی اس کے دوام اور ابدیت کا راز ہے. اگر اللہ چاہتے تو ایسا مبہم لفظ استعمال نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات القاء کی جاتی کہ تم ایسی تعبیر اختیار کرو جس سے زمانے مراد ہی نہیں لے جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے فقیر آئیں گے جن کی یہ رائے ہوگی اور ایک ایسے فقیر جائیں گے جن کی یہ رائے ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شریعت کا منشا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے. جیسے فرض کیجیے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس نے رکوع سے پہلے رفع یدین کی، آج کا یہ مسئلہ بہت چلا ہوا ہے، اور دوسرے سے پوچھا اس نے کہا آپ نے غلط کیا. یہاں سے غلطی پیدا ہوتی ہے کیونکہ فقہاء کے یہاں ترجیحات میں جو اختلاف ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ عمل دونوں صحیح ہے. بعض ایک کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو زیادہ تر جو مکاتب فقہ کا اختلاف ہے وہ تنوع کا اختلاف ہے، ترجیحات کا صرف اختلاف ہے. جائز اور ناجائز ہونے کا اختلاف بہت کم ہے. تو اس بنیاد پر آپ کو یہ بات نظر آتی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ بات ہوتی ہے. ایک مریض دو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، دونوں کی رائے الگ ہوتی ہے. ایک ہی قانون کو دو وکیل اس پر بحث کرتا ہے، دونوں بحث کے الگ الگ نقطے اٹھاتے ہیں. ایک ہی قانون کی دو جج الگ الگ تشریح کرتا ہے. تو اللہ نے انسان کے عقل میں اور فہم میں جو تفاوت رکھا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک زندہ قانون ہو اس میں ایسے اختلاف کا پیدا ہونا، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعجب بات نہیں ہے، اور یہ اس کا عیب نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ ہم اس میں دوسرے کو غلط کہنے لگے، اس پر جھگڑا کرنے لگے. اور